نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني ابو ادريس الخولاني انه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. رواہ البخاری. حدیث نمبر ہے 3606. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے میرے بھائیوں، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے. 2024 اختتام پذیر ہو گیا اور 2025 کی شروعات ہو چکی. تو جوں جوں یہ دنیا کا وقت آگے جا رہا ہے قیامت دنیا کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف فتنے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسلمان اور ایک انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے مختلف رنگا رنگ کے فتنے موجود ہیں، اور یہ فتنے آدمی کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، آدمی کے اخلاق پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور آدمی کے عقائد کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو جو آدمی اور جو شخص اور جو گروہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے عقائد کو، اعمال کو بگاڑ بیٹھتا ہے، خراب کر بیٹھتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور رسوا اور آخرت کے اندر بھی ناکام اور رسوا. میں کوشش کروں گا کہ بات نہایت مختصر ہو. سب سے پہلے آپ کو آج یہ آگاہ کرنا ضروری سمجھا کہ جس طرح آپ نے اسلام آباد اور پنڈی کے قریب کہیں بابا جی شف والی سرکار کو دیکھا، جسے میڈیا کے اوپر اور جس کا فتنہ اور جس کا شر ایک اینکر نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آج اسی طرح کا ایک فتنہ، اور یہ فتنہ بابا شف والی سرکار کوئی ایک شخص نہیں ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر یا برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایسی ہزاروں شف والی سرکاریں موجود ہیں جو لوگوں کے عقائد کو، ایمان کو، اعمال کو خراب کرنے والے ہیں. فیس بک پر اتفاق ہوا ایک ایسے ہی شف بابا جی کو دیکھنے کا، اور ان بابا جی کا تعلق نہ تو مسلک دیوبندیہ سے ہے اور نہ ان بابا جی کا تعلق مسلک البریلویہ سے ہے. یہ جو بابا جی شف سرکار ہیں، ان کا تعلق مسلک اہل الحدیث سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہم جو اہل الحدیث ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے اور علی وجہ البصیرت کہ اہل الحدیث کے دو اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج محض آپ کو اتنا دکھانا مقصد ہے کہ اے مسلمانوں اور اے کلمہ پڑھنے والوں، ان شف والے بابوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، چاہے وہ آپ کے اپنے مسلک کا ہے یا وہ غیر مسلک کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قیامت قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے، اور جوں قیامت قریب سے قریب ہوگی اسی طرح فتنوں کی بھرمار ہوگی، اور فتنے خوبصورت سے خوبصورت لبادوں میں اپنے آپ کو کور کر کے لوگوں کے سامنے فتنے ظاہر ہوں گے.
سب سے پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا۔ حدیث ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، اور حذیفہ بن یمان نبی کریم علیہ السلام کے ایک مشہور اور معروف صحابی ہیں۔ حذیفہ بن یمان کو کیا کہتے ہوئے سنا؟ جناب حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ باقی صحابہ نبی کریم علیہ السلام سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور کہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے شر اور فتنوں کے تعلق سے سوالات کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ میں فتنوں اور شر کے متعلق نبی کریم علیہ السلام سے اس لیے سوال کرتا کہ مجھے یہ ڈر ہوتا کہ کہیں میں بے دہانی کے اندر، بے خیالی کے اندر ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میری بے خیالی اور بے دہانی کے اندر یہ فتنے میرے اوپر آ کر قبضہ نہ کر لیں، قابض نہ ہو جائیں اور یہ فتنے مجھے پکڑ نہ لیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبل از اسلام، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم جاہلیت اور شر کے اندر مبتلا تھے۔ جاہلیت کا زمانہ تھا اور ہر طرف شر ہی شر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم جاہلیت اور شر کے زمانے کے اندر تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسلام کی خیر ہمارے پاس لے آیا، اور یہ آپ کی صورت میں اللہ ذوالجلال کی جناب سے ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کا بندوبست فرما دیا۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس خیر کے بعد پھر بھی شر ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ پیارے میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ بن یمان ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مرتے دم تک ہوشیار رہو، کہیں کسی فتنے میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان نہ گوا دینا، اپنا اخلاق نہ برباد کر لینا، اپنے اعمال نہ خراب کر لینا، اپنے عقائد کہیں نہ بگاڑ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حذیفہ بن یمان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹو دی پوائنٹ جواب دیا، فرمایا نعم، جی ہاں، پھر شر ہوگا، اور قیامت کے قریب میں فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ تو یہ میرے پیارے محترم بھائیوں، بتانا یہ مقصد ہے، ویڈیوز تو آپ آگے یہ خود ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے عقائد کی اگر خیر چاہتے ہو تو یہ انڈیا، پاکستان میں یا کہیں اور موجود ان عامل بابوں سے بچ کے رہو، جنہوں نے عملیت کی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ پہلے ہم نے شف والا بابا دیکھا، انہوں نے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے برباد کیا، ہر طرح سے برباد کیا۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ جو رپورٹر صاحب ہیں کراچی سے ہمارے بھائی، انہوں نے اس چیز کو کافی کھول کر کے بیان کیا۔ تو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنی جیب اور اپنی عزت، اگر یہ چیزیں آپ کو محبوب ہیں تو خدا را ان عامل بابوں سے بچ کے رہو، جو عملیت کی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، اور جو بھی ہاتھ چڑھ گیا وہ آپ کا صفایا ہوگا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیں گے۔